نعیم صاحب 27 دسمبر 2007 ایک ایسا دن کہ جب قہر ٹوٹا بھٹو خاندان پر، جمہوریت پر اور شب خون مارا گیا۔ بے نظیر بھٹو جلسے میں تقریر کے بعد اتری ہیں، اترنے کے بعد انہیں ہاتھ ہلایا ہے، فائرنگ، دھماکہ اور ملک پاکستان محترمہ بے نظیر سے محروم ہو گیا۔ کیا تھا؟ آج تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ ایک ایسی خاتون جو عالم اسلام کی پہلی وزیر اعظم، خاتون وزیر اعظم پہلی، بھٹو خاندان کا آخری چشم و چراغ۔ ویسے تو بھٹو خاندان کی جو داستان ہے وہ تو شہادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ جی ذوالفقار علی بھٹو گئے، جن کو بھٹو گئے، پھانسی دی گئی تھی لیکن بعد میں جوڈیشل مرڈر کہہ دیا سپریم کورٹ نے۔ مرتضیٰ بھٹو گئے، شاہ نواز بھٹو گئے۔ بھٹو خاندان میں یہ چوتھی شہادت جو تھی نا، اس اعتبار سے یہ بڑی المناک ہے کہ جس جگہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم شہید ہوا، اسی مقام پہ محترمہ کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ خاتون وزیر اعظم پہلی، وہ ملک کے پہلے وزیر اعظم۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس دوران آصف علی زرداری، ان کے شوہر نامدار محترمہ کے شہید کے، 2 بار مسند نشین صدارت ہوئے، ایوان صدر میں پہنچے 2 بار، 3 بار ان کی پارٹی محترمہ کی شہادت کے بعد 3 بار ان کی پیپلز پارٹی جو ہے وہ شریک اقتدار ہوئی۔ اب وہ کہہ دیں گے اس دفعہ برسر اقتدار ہے، لیکن شریک اقتدار تو ہے ظاہر، اور تسلسل کے ساتھ سندھ میں حکمرانی ان کے پاس۔ لیکن یہ المیہ ہے اس قوم کا ڈائلما کہ آج تک محترمہ شہید کا مقدمہ قتل یکسو نہیں ہو سکا۔ میں قانون کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ یکسو کہتے ہیں کہ یہ پتہ لگ جائے کہ کس نے کیا کیا۔ 12 سے 14 سال تک یہ بحث جاری رہی کہ یہ قتل ہے یا حادثاتی موت ہے۔ آپ ظلم کی انتہا بتا رہا ہوں آپ کو، صفاقی کیا ہے کہ یہی یکسویت کیا ہے، یہی ڈٹرمن نہیں ہو سکا کہ محترمہ کو شہید کیا گیا یا وہ نیچرل ڈیتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ گاڑی سے سر باہر نکالا انہوں نے اور لیور ان کے سر میں لگ گیا دماغ میں۔ طویل عرصے تک یہ بحث جاری رہی، 10 سے 12 سال، کہ وہ لیور لگا اور اس سے ان کی موت واقع ہوئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کو تبدیل کرنے کی 3 بار دانستہ کوشش، اور پہلے تو کوشش کی گئی کہ پوسٹ مارٹم ہی نہ ہو۔ پوسٹ مارٹم ہوا، پھر ایک بحث میں الجھا دیا گیا کہ جگہ دھو دی گئی۔ میں سارے واقعات آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ وہ کرائم سین دھو دیا گیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ بے نظیر پر جن لوگوں نے اٹیک کیا تھا وہ سارے کے سارے اس دنیا سے چلے گئے۔ چوتھا المیہ۔ 5واں المیہ، 7 جج، 9 وکیل، 4 عدالتیں، تقریباً 5016 یا 17 صفحات کی مثل، صرف سیاہ باب اس میں کالے صفحے کی گئے۔ اس کے بعد ایسے ایسے گواہ، ایسی ایسی شہادتیں بے بنیاد، 2 پولیس افسروں کو گرفتار کر لیا گیا بلا جواز، کوئی کام، کوئی اس کا تعلق ہی نہیں، وہ کر لیا۔ کیس کو الجھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا گیا۔ 18 سال کے دوران، اب 18ویں برسی ہے آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو آج 18ویں برسی منائی جا رہی ہے محترمہ شہید کی۔ 2 دفعہ مسند نشین صدارت ہوئے زرداری صاحب، 3 دفعہ وفاق میں اشتراک اقتدار کے ساتھ اقتدار میں آئے۔ 6 سے 7 بار مسلسل تسلسل کے ساتھ سندھ میں حکومت۔ اچھا، سب سے بڑی بات کہ 2008 کے جو انتخابات تھے اس میں پیپلز پارٹی کا اقتدار آیا، اور یہ 2007 کی فوری بعد، دسمبر کے بعد جو الیکشن ہوئے، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہوئے، اور ڈیلے ہوئے تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوا۔ وزیر اعظم بھی پیپلز پارٹی میں آپ کو 2 باتیں بتا دوں صرف، آپ یہ سمجھیں کہ جو کچھ اس مقدمے کے ساتھ ہوا وہ کسی گلی محلے میں جانور مر جائے اور اس کا مقدمہ درج ہو جائے تو شاید ایسا سلوک اس کے ساتھ بھی نہ ہو۔ اتنی قداور شخصیت دختر مشرق پوری ذوالفقار علی بھٹو کی، نہ صرف صاحبزادی جانشین بھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے دور میں دور اقتدار انہی کا تھا جس میں ان کا سگا بھائی کراچی میں اسی طرح۔ اب میں آپ کو
3 باتیں بتا رہا ہوں. شاہنواز بھٹو، شاہنواز بھٹو کینز فرانس میں، مرتضیٰ بھٹو کراچی میں، بے نظیر شہید راولپنڈی لیاقت باغ میں. تینوں واقعات کا جو جائے وقوع ہے، کرائم سین، اس کا میں نے مشاہدہ کیا ہے. ان کی تفتیش میں شامل رہا 3 بار FIA پولیس، GIT، اور 1 بار یہ جو اسکاٹ لینڈ یارڈ. 4 تفتیشیں، 5 عدالتیں، انسداد دہشت گردی کی اور کراچی کی سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ پاکستان کی، اور لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ، اس کی سماعتیں بھی دیکھی ساری. پورے کیس کی، بے نظیر کی بالخصوص اور دونوں بھائیوں کی بھی، ان تینوں واقعات کی تمام مثلیں بغور پڑھیں. ذوالفقار علی بھٹو کا کیس تھانہ اچھرے میں 302 109 کے مقدمے کے اندراج سے لے کے چیف جسٹس پاکستان جب یہ آئے تھے پچھلے، قاضی فائزی صاحب، ان کے دور میں جب جوڈیشل ایکٹیویزم تھا اور جوڈیشل مرڈر قرار دیا گیا اس کو، یہ ساری باتوں کا میں نہیں شاہد ہوں. آپ یقین کریں جتنا دکھ مجھے بے نظیر بھٹو کے مثل جو کیس فائل، جوڈیشل بھی اور پولیس کی فائل بھی، دونوں پڑھ کے جتنا دکھ ہوا ہے نا، اتنا کسی چیز پہ نہیں ہوا. آپ نے کہا جی کہ ان کا غمزدہ خاندان، بھٹو خاندان غمزدہ ہے. بھٹو خاندان کی سیاسی شہادتیں، قتل اب روٹین بن گیا ہے. محترمہ کے قتل کے مقدمہ کی تمام تفصیلات دیکھ کے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس پہ دانستہ پردہ پوشی کی گئی ہے. اب میں واقعات آپ کو بتا رہا ہوں باری باری جو میں نے تذکرہ کیا اشارتاً. یہ مقدمہ درج ہوا لیاقت باغ راولپنڈی کا. سید سعود عزیز اس وقت انچارج پولیس کے تھے، RPO پنڈی. SP سٹی تھے خرم شہزاد. مقدمے کے اندراج کے فوری بعد یہ کہا گیا کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ محترمہ کو کس نے کہا سر اوپر نکالیں. ایسی لایانی قسم کی تمہید ہے یہ. کس سن روف تھی، اس کو اوپن کیا، اس کے بعد کس نے کہا کہ اوپر جا کے وہ ہاتھ ناہید خان اندر بیٹھی تھی، ان کے میاں بیٹھے تھے، صفدر رحمان ملک کے بارے میں بھی کہا. پھر دوسرا کہا گیا یہ گاڑی جو ہے وہ فلاں رخ منی روڈ سے کیوں آپ ہاسپٹل تک لے گئے. فون ڈاکٹر جمعہ خان کے بیٹے کو کس کا آیا تھا، آخری فون کال کس کی تھی بے نظیر کو. بالکل منطق سے آری سوالات اٹھائے گئے. روکا گیا، 2 گھنٹے کا توقف تھا پوسٹ مارٹم میں، کس نے منع کیا. پھر یہ کوشش ہوتی رہی کہ بھٹو خاندان کے ہی افراد پر یا ان سے منسلک افراد پر اس قتل کی ذمہ داری ڈال دی جائے. پھر خط ڈھونڈتے رہے کہ خط لکھا تھا جس میں خط ڈھونڈتے رہے، مختلف لوگوں کا ذکر کیا تھا. پھر کہا جی کہ امریکہ، ہاں پھر بیت اللہ مسعود کے بعد میں آیا. پھر آگے جی کہ امریکن ایک جرنلسٹ ہے مارک سیگل، اس کا ای میل آ گیا. اوکے، انہوں نے کہا جی کہ پھر وہ جو کراچی سے ثبوت ملنے تھے سانحہ کارساز سے جوڑنے کے لیے، وہ نہیں مل پا رہے. اوکے، موبائل غائب کر دیے گئے. ایسا عجیب لایانی قسم کا ایکسکیوز پیش کیا جاتا رہا. مقدمہ یکسو نہیں ہو پایا. یہ مقدمہ درج کرنے کے لیے 3 کورٹس میں، عدالتوں میں وکلا کی جانب سے درخواستیں دی گئیں کہ نئی FIR درج کر لیں. 3 سال صرف اس میں گزارے گئے اور ریجیکٹ ہوئی کہ نہیں جناب نئی FIR نہیں، کوئی نئی بات آئی ہے تو اس کے تتمہ بیان ضمنی میں درج کر لی جائے، جو ہمیشہ ہوتا ہے. پھر ایک نیا فتنہ کھڑا کیا گیا کہ جناب یہ تو دہشت گردی نہیں ہے، قتل نہیں ہے، شہادت نہیں ہے، یہ تو محترمہ کو سن روف کا لیور لگائے. اب اس گاڑی کی حقیقت اگر آپ کے ناظرین تک میں پہنچاؤں، میں نے مسلسل روزنامہ پاکستان میں 17 ایڈیشن اشاعت خاص ہر 27 دسمبر کو دی، 17 بار، 18ویں اب ہے. ہر ایک میں نے یہ سوال پوچھا کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ سن روف کا لیور لگا. انہوں نے کہا کہ یہ الجھاؤ میں ڈالا جا رہا ہے کہ اس کو توالت دینے کے لیے، رخ تبدیل کرنے کے لیے، آپ کی کنسنٹریشن ڈائیورٹ کرنے کی خاطر ایسا ہو رہا ہے. میں نے اس کی تحقیق کی
کہ یہ گاڑی کیا ہے, سن روف کیا ہے, لیور کیا ہے. اب آپ نے یہ بات بڑی غور سے سننی ہے اور آپ کے ناظرین کے لیے نئی خبر ہے. یہ گاڑی پاکستان کے ایک نامور پراپرٹی ٹائکون کی ملکیت ہے, جو آج کل بیرون ملک ہے, زیر اعتاب بھی ہیں. ان کی ملکیت تھی. انہوں نے محترمہ کی آمد پہ گفٹ کی تھی. ٹویوٹا کمپنی کی بنی ہوئی. لیکن یہ سن روف جو ہے یہ آلٹریشن کے ذریعے لگایا گیا. اب یہ میری تحقیق ہے. آلٹریشن کے ذریعے یہ سن روف راول پنڈی کی ایک ورکشاپ سے لگوایا گیا. میں اس ورکشاپ والے سے ملا. میں نے اسے پوچھا. اس نے کہا جی کہ مجھے یہ کہا گیا اس مالک کی جانب سے, پراپرٹی ٹائکون کی جانب سے, کہ جی اس میں اتنا بڑا سن روف لگا دو. روٹین میں چھوٹا سا سن روف ہوتا ہے. اتنا بڑا سن روف لگا دو کہ اس میں سے قد آدم آدمی کھڑا ہو کے, قد آدم پورا, اور باہر یہ پبلک ویو کے لیے جلسے جلوس احتجاج ہاتھ ہلا سکے, کھڑے ہو کے ایزیلی. اور یہ اس کے درمیان میں ایک سیٹ لگا دو, جو سیٹیں دو پیچھے, درمیان میں دو سیٹیں, سینٹر میں ڈرائیونگ سیٹ سے بیک سائڈ پہ, درمیان میں اس کے بالکل نیچے ایک سیٹ لگاؤ تاکہ آدمی جب کھڑا ہو اس کے اوپر تھوڑی اونچی ہونی چاہیے, اور وہ ہو بھی فولڈنگ, اونچی ہو تاکہ باہر دکھائی دے. اس نے کہا میں نے یہ سن روف میں ایک اضافہ کیا. اس اضافے کا نام ہے کمپولا, CAMPOLA, کمپولا. کمپولا کہتے ہیں ایسے سوراخ کو, ایسے روشن دان کو جہاں سے جھانکا جا سکتا ہو. برٹش انڈیا, وہ بڑا کمپولا اس نے بنا دیا, اس کو آلٹر کر کے. اس کمپولا کے دونوں طرف ہینڈل لگائے گئے. ٹھیک ہے, بڑے لوہے کے, جنہیں لیور کہا گیا. لیکن وہ کتنے طاقتور ہیں کہ اندر سے دو افراد پورے زور کے ساتھ, اچھے وزن والے جاندار لوگ پورے زور سے اوپر کریں گے, دو کم از کم, تب وہ کھلے گا. اور جب بند کرنا مقصود ہوگا تو بندہ جو کھڑا ہو گیا وہ نیچے بیٹھ جائے گا. اس کے بعد اسی وزن کے ساتھ دوبارہ کھینچیں گے. دو لوگ بیک وقت ایک شخص نہیں کر سکتا اس کمپولا کو. یہ نیچے سے کھولا گیا ایک بار. ابھی بند کرنے کی تو نوبت نہیں آئی. محترمہ جلسے میں خطاب کر کے آئی تھی. لاکھوں کا جلسہ تھا, ہجوم تھا. سٹیج بھی وہیں بنا تھا جہاں لیاقت علی خان کا سٹیج تھا, اور اسی وجہ سے بنایا گیا احتراماً. آج جہاں لیاقت باغ کے باہر گیٹ نمبر 2 کے ساتھ محترمہ کی شہادت کے تسلسل میں ہی نا, اسی کے تناظر میں ایک یادگار بنی ہے. اس میں محترمہ کی کئی تصویریں ہیں, اور اس یادگار جہاں بنی ہے اس سے بالکل اپوزٹ سڑک کے پار, یعنی دو طرف ہے. جو راجہ بازار صدر سے سڑک آ رہی ہے, جو آ رہی ہے واپس مری روڈ کی طرف, ایک تو جا رہی ہے نا راجہ بازار کو, ایک واپس آ رہی. میں نے وہاں سے تفتیش کا آغاز کیا کہ کیا ہوا. تفتیش, گاڑی میں سے کمپولا کے ذریعے محترمہ کو باہر نکلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, کیا وجہ تھی کہ محترمہ باہر نکلی. جلسے سے خطاب تو کرائی تھی بڑا, لوگوں نے ان کو وہ کیا تھا. اب وہ لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ محترمہ واپس جا رہی تھی, موت نے مہلت نہیں دی, شہادت ہے. جب واپس جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں پبلک کو ویو کر کے شکریہ ادا کروں, جسٹ ٹو پے دم تھینکس کہ آپ نے مجھے پذیرائی بخشی. تو اس وقت روکا بھی تو گیا تھا, رحمان ملک کی جانب سے روکا گیا تھا, یہ کس کی جانب سے, کیا آپ اوپر نہ جائیں, آپ کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں؟ یہ بالکل جھوٹ ہے, نہیں روکا گیا, بے بنیاد بات, کوئی ایویڈنس نہیں ملی. یہ بات میں بتاتا ہوں کہ تھریٹس کیا تھی, یہ علیحدہ بات ہے. تھریٹس کی بات موجود ہے. کہا یہ گیا کہ محترمہ کے ایک سیکیورٹی افسر جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی ان کی سیکیورٹی کی, انہوں نے صرف اتنا جملہ کہا کہ بی بی کے شیڈول میں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ کہیں شامل نہیں تھا جملہ کہ ویو کرنا. یہ ان کی سویٹ ویل تھی, وہ کھڑی ہوئی. ظاہر ایک عرصے بعد پاکستان واپس آئی تھی. یہ ایک روٹین کا میٹر. جب آئی تھی تب بھی پرچم کے کلر کا سوٹ تھا ان کا. اور سن لیں, سیکیورٹی کے معاملے میں, سیکیورٹی کے معاملے میں سب سے پہلا محترمہ بے نظیر شہید کا اپنا خط جو انہوں نے امریکہ سے حکومت پاکستان کو وزارت داخلہ کے ذریعے مشرف صاحب کو انڈائریکٹ بھجوایا تھا اس وقت کے صدر, اور ان سے یہ کہا تھا کہ میری سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے. یہ تھا سرکاری طور پہ محترمہ نے لکھا تھا, ان کا حق ہے. وہ ایک سابق پرائم منسٹر کی بیٹی دختر مشرق تھی. دوسرا, انہوں نے اپنے ایک دوست امریکی صحافی مارک سیگل جس کا میں نے تذکرہ کیا,
اس کی ای میل سے یہ ثابت ہوا اور ان کی گفتگو بھی ہوئی پاکستان میں وزارت داخلہ میں. اس نے یہ کہا تھا کہ محترمہ نے اس طرح کے خدشات کا اظہار مجھ سے کیا تھا گفتگو کے دوران کہ مجھے پاکستان میں ہٹ کیا جا سکتا ہے, ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. کس بنا پہ؟ 2 وجوہات کی بنا پہ. ایک محترمہ نے یہ کہا تھا امریکہ میں بیٹھ کر کہ میں جب پاکستان جاؤں گی اور اقتدار میں آؤں گی تو سب سے پہلا کام یہ کروں گی کہ طالبان کو ختم کروں گی. لفظ طالبان نہیں تھا, طالبانائزیشن تھا. اب یہ بھی ابہام تھا, پاکستان کے میڈیا نے اسے لفظ طالبان کہا, اٹ واز جسٹ طالبانائزیشن. انہوں نے کہا تھا کہ میں طالبانائزیشن کو انتہا پسندی وغیرہ کو ختم کروں. دوسرا, محترمہ نے جس خدشے کا اظہار کیا بقول مارک سیگل, انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت جس میں اس وقت چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ, یہ ننکانے والے, ہاں جی, ایم این اے بنے بعد, یہ سیکٹری داخلہ تھے, ان کے حوالے سے خدشہ کہا تھا کہ یہ لوگ مجھے مروا سکتے ہیں پنڈی کی حدود میں. ایک سیکیورٹی کا یہ خدشہ تھا. ایک امریکی مصنف نے کتاب میں لکھا ہے اس میں کہ مجھے بے نظیر بھٹو کے پاکستان جانے کے وقت انچارج مقرر کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, کس چیز کا؟ بے نظیر کی سیکورٹی کا. میں اسلام آباد پہنچا, میں نے لوگوں سے ملاقاتیں کی, وفاقی حکومت میں بھی صوبائی میں بھی, اور ملاقاتیں میں کر رہا تھا. میں سیکورٹی پلان کو فائنلائز کر رہا تھا کہ اچانک مجھے اطلاع آئی کہ یہ آپ انچارج نہیں ہیں, سیکورٹی کی ذمہ داری کسی اور شخص کو دے دی گئی ہے جو ریٹائرڈ فوجی افسر ہے. اچھا, یعنی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی تبدیل کی گئی ہے. میں سارے واقعات بتا رہا ہوں اور شک و شبہ جو ہے آپ نے خود کریٹ کرنا ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ خاندان انکار کرتا رہا کہ ہم نے پوسٹ مارٹم نہیں کروانا, جگہ وہاں پہ جب دھل گئی, کرائم سین تو اتنی جلدی نہیں دھلوایا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی پر شک کیا جائے تو وہی لوگ ہوں گے جو قانونی اداروں میں موجود ہیں. یہ بھی بے بنیاد بات ہے. یہ الجھاؤ کے لیے ایک ایسے گیجٹس کریٹ کی جاتے ہیں نا, یہ الجھاؤ کے لیے ایک لیم ایکسکیوز کریٹ کیا گیا تھا. میں آپ کو بتا یہ سارا میں سارا بتا, اور وہاں پہ کسی کو جانے نہیں دیتے کیونکہ کرائم سین کو جو ہے وہ انہوں نے دنیا جہان میں یہ فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مری روڈ جیسا چوراہا لیاقت باغ کا آپ 1 سال کے لیے پریزرو کر لیں. کرائم سین پریزرو ہوتا ہے, ہاں, تھوڑی دیر کے لیے, کچھ دیر کے لیے, جب تک شواہد اکٹھے نہ ہو جائیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ باتیں جو میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا. 134 صفائی مثل بے نظیر بھٹو کا مقدمہ قتل کا, پنڈی کا, 134 شہادتیں اکٹھی کی لوکل پولیس نے وہاں سے, انکلوڈنگ خون کے دھبے, نشانات, جن کا فورینزک بھی کرایا گیا, میچ بھی کرایا گیا, خول گولیوں کے, بم لیزر گن سے چلائی ہوئی گولیوں کے خول تھے, بم. جو لوگ وہاں موجود تھے ان کا سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے چہرہ بلو اپ کر کے ان کی شناخت, ان کے آئی کانٹیکٹ سمیت کو میچ کیا گیا. 134 شہادتیں پنڈی پولیس نے اٹھائیں. اب آ جاتی ہے وہاں اسکاٹ لینڈ یارڈ. جب پیپلز پارٹی حکومت میں آگے 2008 میں تو انہوں نے کہا اسکاٹ لینڈ,